بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام احباب گرامی، آج ہم آپ کے سامنے 5 رمضان المبارک کی مناسبت سے 5ویں پارے کی تفسیری نکات پیش کریں گے اور 5ویں پارے کی توضیح و تشریح آیات کے اعتبار سے عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو ہم سب کے لیے سود مند بنائے۔ 5ویں پارے میں ابتدا میں ہی در حقیقت وہ جو محرمات سے نکاح کا حکم جاری تھا اس کے تسلسل کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے احکامات نازل فرمائے، اور پھر کہ کن کن خواتین کے ساتھ اسلام کے اندر نکاح کرنا جائز ہے اور کن کن کے ساتھ حرام ہے۔ اس کا فارمولہ یہ اختیار کیا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جن جن سے نکاح حرام ہے ان کو بیان کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں ان سب سے حلال ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، اس آیت کریمہ کے تسلسل کے ساتھ یہ آیت کریمہ اگرچہ چوتھے اس پارے کی آخری آیت کریمہ ہے، لیکن اس کے بعد آگے بڑھتے ہی جو ہی 5واں پارہ شروع ہوتا ہے تو یہی تسلسل جاری اور ساری رہتا ہے۔ پھر ان آیات کے بعد آیت نمبر 29 جو 5ویں پارے کی ابتدائی آیات میں سے بنتی ہے، اور یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 29 ہے، اس کے اندر باطل فرقوں سے، باطل طریقوں سے، جوا، سٹہ بازی، غصب، چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت اور جھوٹی قسم کھا کر جھوٹی گواہی کے ذریعے ایک دوسرے کے مال کمانا، ایک دوسرے سے مال بٹورنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ان کے احکامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بیان فرمائے گئے۔ آیت نمبر 30 میں دوسرے لوگوں کا مال ظلماً جو لوگ ہڑپ کر لیتے ہیں اس کی مذمت اور اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 32 میں حسد کی ممانعت اور حسد کس طریقے کے ساتھ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد کے نقصانات کیا ہیں۔ اسی ضمن میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسد تأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، کہ حسد اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ گناہوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طریقے کے ساتھ آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ ان آیات کریمہ میں یوں بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مردوں کو عورتوں کا کفیل نامزد کرتے ہوئے ان کی شان بیان کی ہے کہ کس طریقے کے ساتھ مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے، کفیل کس طریقے سے بنایا گیا۔ آیت نمبر 36 تک یہی کچھ ہے، 35 تک، جبکہ 36 کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم نازل فرمایا، شرک کی تمام صورتوں کی ممانعت کی، حقوق البیاء و عباد کا ذکر کیا، اور مختلف جو انسانی رشتے ہیں، اقدار ہیں، جو مذاہب ہیں، ان کے ساتھ انسان کا ریلیشن کیا ہے، ان میں مومن کی جو مومن کے ساتھ محبت ہے، تعلقات ہیں، اس کو کس انداز سے رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان تمام احکامات پر بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 40 میں بخل، ریاکاری و دیگر جو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا، اور یہ جو برائیاں ہیں، بخل کی صورت میں ہم گناہ کرتے ہیں، ریاکاری کی صورت میں ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے روکا، اور قیامت کے دن کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ یوں آیت نمبر 43 تک، یعنی 37 سے 43 آیت نمبر کریمہ تک یہ بہت سارے متفرق افعال، اعمال کو بیان کیا گیا، برائیوں سے روکا گیا، نیکیوں کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 43 میں نماز کے مسائل بیان کیے گئے، نشے کی حالت میں نماز سے روکا گیا، اور اسی طریقے کے ساتھ بعض ناگزیر صورتوں میں تیمم کی اجازت دی گئی اور تیمم کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 46 کے اندر ایک قبیح خصلت کا ذکر کیا گیا کہ وہ ہے تحریف، تبدیل کرنا، قرآن کریم کی آیات کو تبدیل کرنا، اور مسلمانوں کو آیت قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی۔ اسی طریقے کے ساتھ آیت نمبر جو 48 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے گناہ کی جو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا ایک اور گناہ، اور فرمایا
کہ یہ شرک جو ہے یہ انسان کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں توبہ کے بغیر قبول نہیں ہے، اس سے نکلنا ہوگا۔ شرک سے ممانعت اور جو ہے برائی کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ سوشل جو چیزیں ہیں، آیت نمبر 49 سے لے کر 50 اور اسی طریقے کے ساتھ جو ہے 50 آیت تک مختلف احکام ہیں، اور اہل یہود کی جو عداوتیں ہیں اسلام کے خلاف، جو ان کی سازشیں ہیں اسلام کے خلاف، اور جو مشرکین مکہ یا یہود کے سردار کعب بن اشرف اور مختلف جو لوگ ہیں ان کی جو اسلام کے خلاف معاندانہ کارروائیاں ہیں اس پر بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ امانتوں کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ امانت میں خیانت سے روکا گیا، امانت کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اور فیصلے کرنے کے حوالے سے حکم ہوا کہ جب بھی تم فیصلے کرو تو تم انصاف اور جو ہے انصاف کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ اسی طریقے کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت کے احکام ہیں رسول اللہ کی حدیث میں، وہ بھی اس آیت کے ضمن میں بہت سارے موجود ہیں۔ آیت نمبر 59، آیت نمبر 60 اور 63 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہود و نصارہ کی معاندانہ کارروائیوں سے رکنے اور دیگر مختلف مسائل کو ڈسکس کیا گیا۔ آیت نمبر 65 میں بڑا واضح حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو، تو تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم یعنی ثالث سردار نہ مان لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں سب سے بہترین فیصلہ قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 76 تک آخرت کے حوالے سے جو لوگ کامیاب ہیں ان کا جو ہے بیان کیا گیا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کیٹیگری کے طور پر نبی، صدیق، شہید اور صلحاء کی صفات کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 76 تک جو آیات کریمہ ہیں اس میں یہ چیزیں ہیں، اور اس سے آگے یعنی 77 آیت سے لے کر آگے مختلف جو امور ہیں 84 آیت تک انسان کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ نیکی کی طرف کیسے گامزن ہونا ہے، برائیوں سے کیسے بچنا ہے، بری راہ کو کیسے چھوڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن میں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور وحدانیت الہیہ پر ایمان لانے کے حوالے سے بیانات کیے گئے۔ آیت نمبر 85 میں سفارش کے احکام کہ جائز سفارش درست جبکہ ناجائز سفارش کرنا یہ حرام قرار دیا گیا، لوگوں کے لیے وبال کی وعید سنائی گئی۔ آیت نمبر 86 اور اسی طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ جو منسلک آیات کریمہ ہیں اس میں منافقین کی تباہی اور بربادی اور زوال کی وجوہات بیان کی گئیں۔ اسی طریقے اس کے ساتھ 92 نمبر آیت تک جو ہے وہ اسی طریقے کے ساتھ بیان کیا گیا، اور 92 آیت کے اندر قتل خطا کا حکم بیان ہوا کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے کیا کیا احکامات لازم ہیں۔ اس میں بہت ساری فقہی آراء اس آیت کی روشنی میں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 93 میں جان بوجھ کر جو بندہ قتل کرتا ہے، ایک غیر ارادی ایک ارادی طور پر جو قتل کرتا ہے، بے قصور انسان کی جان تلف کرنے کا حکم، جہنم کا عذاب اور اس کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 95 میں جہاد سے کنارہ کشی اختیار کرنے والوں کو عبرتناک انجام کو بیان کیا گیا، ان کی تکالیف کو بیان کیا گیا، اور 101 آیت تک یہی احکام اور پھر نماز قصر کے احکام بیان کیے گئے کہ کس طریقے کے ساتھ نماز قصر ادا کرنی ہے۔ اور یہ 105 آیت کریمہ نمبر آیت تک جو کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 ہے، اور یہ 5ویں پارے کا حصہ ہے۔ 105 سے 108 تک یہودی اور مسلمان کے درمیان چوری کے معاملے میں ہونے والے فیصلے کی خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وقت متحمل نہیں ہے جس کو ہم ترتیب کے ساتھ بیان کریں، البتہ اگر آپ اس واقعے کو پڑھیں گے تو آپ کو ایمان تازہ ہوگا اور اسلام پر آپ کا تیقن بڑھ جائے گا۔ آیت نمبر 115 میں عملی اقدامات کے بغیر صرف مشورے کرنا، میٹنگز، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ عمل کی اسلام ترغیب دیتا ہے،
عملی طور پر جد و جہد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 116 میں شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ان پر 122، 23، 25 اور اسی طریقہ 128 تک جو انسان کے حقوق ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ آخری جو رکوع جا کے بنتے ہیں 5ویں پارے کے، اور آیت نمبر 129 سے 35 تک جو ہے وہ اہل ایمان کو اپنی ازواج، اپنی بیویوں کے ساتھ جو رجحان ہے، بیویوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں برابری کی تلقین کا حکم دیا گیا۔ وہ لوگ جو بیویوں کے ساتھ معاملات میں برابری نہیں کرتے، جو فرق کرتے ہیں، ان کے احکامات کو نازل کیا گیا۔ اور اسی طریقے کے ساتھ آخر میں، اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین جو ہیں ان کی صفات کو بیان کیا، اور پھر منافقین کی علامت کو بھی بیان کیا۔ فرمایا کہ ایک منافق کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور پھر یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ قلیلا۔ قرآن پاک نے واضح الفاظ میں کہا کہ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دکھلاوے کے لیے ایک نماز پڑھتا ہے، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور جو اللہ کا ذکر ہے وہ کرتا ہے لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ کرتا ہے۔ منافقین کے احکام، یوں 5واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ تنوع کے اعتبار سے، تفسیری نکات، مسائل کے اعتبار سے چوتھا اور 5واں پارہ بہت اہم ہے۔ ان کے موضوعات کے اندر بڑی ایک جو ہے وسعت ہے۔ آئیے ان کو پڑھیں، اپنے سماجی معاملات، معاشرتی معاملات ان کو سمجھیں اور ان کو اسلام کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔